بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچائے. دو بہت ہی اہم ہیں اور بہت سیریس نوعیت کے ایشوز ہیں. ہمارے دوست ہیں، میرے کلاس فیلو تھے. آپ سوچیں یونیورسٹی میں ہم پڑھتے تھے، پھر وہ ملک سے باہر چلے گئے. وہاں جا کے وہ وہاں کے شہری بنے. سرکاری جو پوزیشن ہوتی ہے، یوں سمجھیں جیسے ہمارے سپیریئر سروسز ہیں، تو اس ملک کی سرکاری سروسز میں وہ اعلیٰ کر رہے ہیں کام. اب کئی دہائیوں سے وہاں ہیں. کل ان کا فون آیا تو ہم اچھے وقت کے لیے کبھی کبھی گپ شپ کرتے ہیں، تو وہ بہت ڈسٹرب تھے. اب جو انہوں نے بات مجھے بتائی وہ بہت پریشان. ان کے 4 بچے ہیں ماشاءاللہ. اب سارے گرون اپ ہیں، سب میں 5 6 سال 10 سال کا فرق ہے. تو یعنی چھوٹا بچہ ابھی میٹرک میں ہے، اگر پہلا تو وہ بھی آفسر ہے، وہ بھی سرکاری آفسر ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی پاکستانی ہے اور ہم نے کچھ 40 سال گزارے اکٹھے. تو اب پچھلے دنوں وہ مجھے کورٹ میں لے گئے اور کورٹ میں جا کے اس نے کہا کہ اس کا مزاج اچھا نہیں ہے، اس کا مجھے پسند نہیں ہے اور میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے ڈیورس چاہیے. تو آپ سوچئے 40 سال کے بعد کوئی اتنی تکلیف دہ صورت ہو، جب بچے بھی آپ کے ہوں، وقت بھی اچھا گزرا ہو، خود بھی آپ اچھے خاصے آفسر ہوں. تو بہت جولی سے ہیں مزاج کے بھی وہ. تو جج نے اس خاتون سے کہا کہ اس میں کیا خرابی؟ اس نے کہا جی اس کا مزاج اچھا نہیں ہے، غصے کا برا ہے. اچھا وہ بہت جولی ہیں. چونکہ ظاہر ہے جو وقت ہم نے دیکھا یونیورسٹی میں، تب بھی وہ مختلف لڑکوں سے لڑکیوں سے مذاق کرتے رہتے تھے اور رونق لگائے رکھتے تھے. تو جج نے کچھ سوال اٹھائے. اس نے کہا تمہارا پہلا بچہ اتنے سال پہلے 3 دہائیاں پہلے پیدا ہوا، تب اگر اس کا مزاج اچھا نہیں تھا تم کو الگ ہو جانا چاہیے تھا، تم نہیں ہوئی. پھر 7 سال گزرے، نیا بچہ پیدا ہوا، اس کا مطلب ہے مزاج اس کا تب بھی برا نہیں تھا، تم نے نیا بچہ پیدا ہونے دیا. پھر تیسرا بچہ، پھر چوتھا بچہ. یعنی اب سارے بچے جب گرون اپ ہو گئے ہیں تو اب تم اس پہ الزام لگا رہی ہو کہ اس کا مزاج اچھا نہیں ہے، اس کا کردار اچھا نہیں ہے اور وغیرہ وغیرہ جو ایسے موقعوں پہ الزام لگائے ہوتے. تو عام طور پہ یہ نہیں ہوتا، لیکن جج نے ریجیکٹ کر دیا اس درخواست کو، ریکویسٹ کو. اب وہ قانون الگ رہتی ہے، ساتھ وہ نہیں رہتے. اور اب انہوں نے جو اپنی ایک ریڈنگ بتائی وہ میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں اتنے سال سے اس ملک میں ہوں، یورپ کا ملک ہے. اگر کسی غیر ملکی عورت سے شادی ہو، جتنا عرصہ بھی وہ ساتھ رہیں، جب ڈیورس کرنی ہوتی تو وہ لڑکی سامنے بیٹھے گی اور کہے گی کہ اٹس ناٹ ورکنگ، جو ہمارا ریلیشن شپ ہے اٹس ناٹ ورکنگ. تو آئدر یو مے گو ٹو دا کورٹ فار ڈیورس، ادروائز میں جاتی ہوں، میں جا کے ریکویسٹ کرتی ہوں اور دین ول اپارٹ، پھر ہمارے راستے الگ ہو جائیں گے. اور نارملی اتنے ایمیکیبلی کہتے ہیں صلح صفائی سے، دونوں کی سمجھداری سے ڈیورس ہو جاتی ہے اور وہ اپنے گھر اور اپنی زندگی شروع ہو جاتی ہے. اس نے کہا پاکستانی عورتوں کو پتہ نہیں کیا مرض ہے. اچھا یہ مرض یہاں بھی ہے اور صرف عورتوں کو نہیں ہے، یہ ان کے گھر والوں کو بھی ہے. اللہ معاف کرے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اب اس بندے کو تڑپا کے مارا جائے، بھوکا پیاسا، بے عزت، رسوا، یعنی جتنی بھی خرابیاں دنیا بھر کی ہو سکتی ہیں اس میں ڈالی جائیں، اس کو بدنام کیا جائے کورٹ میں، اس کے بارے میں یعنی جھوٹ کے پلندے. اور اس وقت یہ سب کرتے ہوئے لڑکیاں بھی بھول جاتی ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں، اس کے گھر والے بھی بھول جاتے ہیں کہ وہ بہتان. بھئی نہیں چلا رشتہ تو اوکے، ختم کر دو، الگ ہو جاؤ. 3 4 طریقے ہیں نا، ڈیورس لے لیں، خلا کر لیں یا تنسیخ نکاح کر لیں. چوتھا سیپریشن ہے، آپ بغیر نکاح توڑے الگ الگ رہنا شروع کر دیں. اسی گھر میں ہیں تو اپنا پورشن الگ کر لیں. نہ ہم ورکنگ ریلیشن شپ رکھنے پہ قائل ہوتے، نہ ہم بعد میں الگ ہونے کے بعد اگلے بندے کو سکھی رہنے پہ قائل ہوتے. ہم کہتے ہیں اس کو تو کسی کتے کی موت ہی آئے تو اچھا ہے، یہ کہیں تڑپ کے ٹرک کے نیچے آئے تو. اور وہ اس کی پھر کردار کشی کرتے ہیں. اپنی خوشی جائے گی. اب جس پہ کردار کشی کے الزام لگائیں گے تو انفیکٹ آپ سوچیں
کہ وہ کوٹ والا معاملہ کہ پہلے آپ اندھے تھے, پہلے نظر نہیں آ رہا تھا, اس کے ساتھ جی رہے تھے, اس کو کھا رہے تھے, اس کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. تو جب وہ ان کا فون ختم ہوا اور مجھے انہوں نے اجازت دی باقاعدہ کہ آپ میرا نام نہ لیجئے گا لیکن یہ بات کیجئے گا ضرور, یہ ممکن ہے کچھ لوگوں کے کام آئے. اچھا, میں نے ان کو تو نہیں بتایا پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس جب سپریشن کے, ڈیورس کے کیسز آتے ہیں تو کچھ کیسز میں عورتیں اپنے بچے لے کے الگ ہو جاتی ہیں. تو میں مردوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان بچوں کا پیچھا مت کرنا. اب آپ پوچھیں گے وہ کیوں, ان کے بچے ماں کے ہیں, اب وہ لے گئی یہ ساتھ. اگر بچے باپ کے ہوتے تو وہ عورت چھوڑ جاتی, اپنی زندگی کا آغاز کرتی. اچھا, اب وہ لے جانا چاہ رہی ہے تو لے جا کے وہ تھریٹ کے طور پہ استعمال کرنا چاہ رہی ہے, تمہاری ایسی کی تیسی, دیکھتی ہوں تم کیسے ان بچوں سے ملتے ہو. اس کا باپ بھی یہ سوچتا ہے, اس کی ماں بھی یہ سوچتی ہے, پورا خاندان. تو نتیجتاً جب یہ بچے کورٹ کے کہنے پہ کبھی اپنے باپ سے ملنے آتے ہیں تو گھر والا ہر بندہ اس کو پمپ کر کے لاتا ہے کہ جا کے اس کی انسلٹ کرنی ہے. وہ تحفہ دے گا تو ٹھڈا مارنا ہے, وہ پیار کرنا چاہے تو اس کے منہ پہ تھپڑ مارنا ہے, وہ تمہیں سینے سے لگانا چاہے تو اس کو دھکا دینا ہے. تو کورٹ روم میں فیملی رومز ہوتے ہیں جہاں باپ بیچارے اپنے بچوں سے ملنے آتے ہیں. چونکہ نفرت اتنی بھر دی جاتی ہے ان بچوں کے دل میں کہ باپ اگر بیٹے کی آرزو میں یا بچی کی آرزو میں یا زیادہ بچوں سے ملنے کے لیے آتا ہے تو اسے تو کچھ خوشی ہونی چاہیے, وہ تحفے لے کے آئے گا, پیسہ خرچ کرے گا, لیکن جواباً اس کو نفرت ملتی ہے. چونکہ اس کی ماں کی ماں کے باپ, ماں کے بھائی, ان سب کے دل نفرت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ جو جملہ ان کا تھا کہ وہ پاکستان میں عورتیں ہوں, پاکستانی جب ملک سے باہر ہوں, تو میرے بچوں خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہو کہ رشتہ نہیں چل رہا تو ایک آپشن یہ بھی تو ہے نا, یہ آپشن تو ہمارے پاس ہے. گالاں کڈو, کٹو, مارو, بدنام کرو, رسوا کرو, الزام جو کرنا وہ تو اب کرتے ہیں, پر اٹس ناٹ ورکنگ. کئی گھر برباد ہوتے ہیں, بچوں کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں, بچوں کے دل. اچھا, بچے ایک وقت میں آ کے تو انہیں پتہ چل ہی جاتا ہے کہ نانو یا نانی یا اماں یہ غلط تھے اور ابا تو ایسے نہیں ہے, یعنی پھر آپ کی ساری زندگی کی کمائی خراب ہوتی ہے. تو اے اچھے لوگوں, اے سمجھدار لوگوں, کچھ چیزوں پہ ضرور غور کرنا چاہیے. لوگوں کے برے تجربے, ان کے ساتھ برے سلوک, بدسلوکی, یا جو ان کے ساتھ ایک برا ہوا ہوتا ہے اسے عبرت پکڑنی چاہیے. اور جب اپنی باری خدا نہ خواستہ آئے, اپنے عزیزوں میں سے کوئی واقعہ ہو, تو کبھی جلتی پہ تیل نہ پھینکیں. ہم تو پٹرول پھینکتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ پامڑ مچ جائے, سب کچھ برباد ہو جائے. ذرا اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جب عورت کو الگ کرو, الگ ہو رہے ہو, تو اچھے انسانوں کی طرح, اچھے مردوں کی طرح جو تحفے دیے ہیں اس کو دے دو, واپس مت مانگو. اتنی یعنی اچھی ہماری تعلیمات ہیں. کچھ مرد یہ کرتے ہیں, کچھ مرد بھی پھر ایسا ہی کرتے ہیں کہ بالکل کہتے ہیں اس کو بسنے نہیں دینا, خوار کرنا ہے. تو یہ رویہ مرد کی طرف سے ہو, مرد کے گھر والوں کی طرف سے ہو, عورت کی طرف سے ہو, عورت کے گھر والوں کی طرف سے ہو, بیسیکلی یہ شریکے کا شاخسانہ ہے نا, ایک کمتر لیول کی مینٹیلٹی ہے. تو ہمیں اپنے ایمان کی وجہ سے, اپنے دین کی وجہ سے, سوشل پریشر کی میں بات نہیں کر رہا, سوشل لرننگ ہماری بری ہے, وی ہیو لرنڈ اے لاٹ آف بیڈ تھنگس اور ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں. سو اس سے بچنا چاہیے, اور اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو تو اس کو ایمیکیبلی اچھے انسانوں کی طرح رشتے کو ختم کر کے اپنی زندگی آگے چلانی چاہیے. بیچ میں کبھی ملاقات ہو تو اچھی ایک مسکراتی ہی یاد کے ساتھ, پچھلے تانے وانے گالیاں وہ کی ہوئی ہوں گی تو آپ کبھی آنکھ بھی نہیں ملا سکتے, کیونکہ جو دل کی شرمندگی ایک ہوتی مسٹیک, یہ تو بلنڈر. تو عدالتوں میں اور خاندانوں میں لوگ پھر بلنڈر مارتے ہیں, بہتان باندھتے ہیں. یہ زندگی میں تو آپ شاید باندھ لو گے, بعد میں یہ گلے کا سانپ بن جائیں گے, وہاں اللہ کو جواب نہیں دیا جا پائے گا. اجازت دیجیے, السلام علیکم.